السلام علیکم. آج میں بہت سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں. کافر کون ہے؟ جب تک جو خدا ہے وہ بہت کتاب مبین ہے، اور سب سے بڑے انسانوں کی جو رہی ہے عادت، وہ اللہ کی بات کو چھپاتے رہے اور تباہ ہوتے رہے. آج قرآن بھی چھپا ہوا ہے ہم سے. آہستہ آہستہ یہ صرف ایک قسم کے کافر کی میں بات کروں گا. آگے میں اس کے اوپر 5-6 ٹاپکس رکھوں گا جن کو اللہ نے کافر کہا ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن فی الحال وہ جو ہم سب میں کامن کفر پایا جاتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی اصلاح کریں. دنیا کو چھوڑیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسروں تک بھی آپ کی بات پہنچائیں. امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، لیکن پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کفر ہے کیا چیز. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری باتیں، یہ کتاب جو ہے یہ مومن کو ہدایت دیتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور کفر والے پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جو ہے نا مہر سمن بکمن امیون کہا ہے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ القاف ہے اور 100 نمبر آیات ہے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا، ہم اس دن جہنم کو پیش کریں گے کافروں کو آگے، بالکل آمنے سامنے لے آئیں گے جہنم کو ان کے آگے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، غور سے سنیں، یہ وہ لوگ ہیں کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردے میں تھی میری ذکر سے، میری نصیحت سے. یہ غور طلب بات ہے کہ رب کی نصیحت تو آپ کو قرآن سے کر رہا ہوتا ہے. جن کی آنکھیں میری قرآن سے پردے میں تھی، میری یاد سے پردے میں تھی، میری نصیحتوں سے پردے میں تھی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سوری میں اگلی آیت پڑھ گیا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، ان کے پردے میں تھے میری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے. آپ نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بات سنائیں گے، آیات کریں گے تو بالکل آگ بگولا ہو جاتی. ارے سننے کی تو استطاعت رکھو. کیا پہچان ہے خدا دے رہا ہے، کوئی سننے کی بھی استطاعت نہیں ہوتی ان کو. پیشنٹلی ہیئرنگ کرنی ہے. ایک تو ان کی آنکھیں پردے میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. رب کی بات تو سن لو، سمجھ. تو یہ اس کی اعمال آئیڈینٹیفیکیشن آ رہی ہے آپ کے پاس کہ وہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ انسانوں کو ان کے ریئیکشن، ان کے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں، انداز گفتگو سے پہچانتے ہیں. اور افحسب الذین کفروا، کیا یہ خیال کرتے ہیں کافر، اس گمان میں ہیں، اس سوچ میں ہیں، اس خیال میں، اس یقین میں کہ یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو، میرے رسولوں کو یہ ولی بنا لیں گے مجھے چھوڑ کے. کافر یہ سمجھتے ہیں. ہمارا ولی تو اللہ ہے. ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے. اللہ یتولی الصالحین، اللہ تمام صالحین کا ولی ہے. تو ولی جو ہے نا، ہم نے صرف اللہ کو پکڑنا ہے، کیونکہ یہی چیز قرآن نے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہی کتاب میں ریکارڈڈ ہے. اس کے علاوہ سب انسانوں کی آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم نے کیا یہ خیال کرتے ہیں یہ کافر کہ میرے بندوں کو ولی بنا لیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے جہنم کو تیار کیا ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مہمانی کے طور پہ. پھر ان کو کہو، ان کو خبر دے دو، سب کو کہہ دو، ان کو کل کہہ دو سب کو. اب رسول اللہ ہمیں منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
کیا میں آپ کو خبر دوں سب سے خسارے والے اعمال کن لوگوں کے ہیں؟ الذین، ان لوگوں کے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوشش لگی ہوئی ہے دنیا کی زندگی، دنیا کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی یقین میں ہے، اسی گمان میں ہے، اسی سوچ میں ہے کہ وہ بہت اچھے کام کیے جا رہا ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں، بس دنیا کے لیے سٹرگل ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی آیاتوں کے بھی کافر ہیں، وَلِقَائِهِ، اور میری ملاقات کے بھی کافر ہیں، یہی لوگ میری آیاتوں کے بھی کافر ہیں اور اس کی ملاقات کے بھی کافر ہیں۔ اللہ کی آیاتوں پہ بھی ایمان، پڑھی جاتی ہیں آیاتیں، سن بھی لیتے ہیں اور پھر وہ انسنی کر دیتے ہیں، وہی چیز کرتے جا رہے ہیں جو ان کے باپ دادا نے یا ٹریڈیشن نے یا سوسائٹی نے جو ان کو سکھایا ہوا ہے۔ ہمارے باپ دادا تو ڈرائے نہیں کہتے، ہمارے تو حکومتیں اتنی 200-300 سال تک ہے غیر مسلم تھیں، دین تو ٹوٹل، قرآن تو ٹوٹل مٹ چکا تھا، وہی ٹریڈیشن، کسی نے کچھ کہا، کسی نے، وہی دین چل رہا ہے، قرآن نہیں چل رہا، تو اللہ کی باتیں نہیں چل رہی۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں بھٹک رہے ہیں کوششوں کے ساتھ، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ رب کی آیاتوں کے بھی کافر ہیں اور اس کی ملاقات بھی کافر ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، جتنے بھی یہ کوشش کریں گے خدا نے ان کے اعمال کے آگے ان کی کوئی وقت نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن کے لیے کوئی وزن بھی نہیں ہوگا، ترازو بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ استغفر اللہ۔ یہ دعا پڑھا کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور یہ بھی پڑھا کرے، رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے رب کبھی بھی اگر تو نے مجھے دکھایا جو تو نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے تو مجھے کبھی بھی ظالموں میں نہ ٹھہرانا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ طاقت ہوتی ہے، ان میں بڑی پاور ہوتی ہے، مکمل جامع اللہ سکھاتا ہے ہمیں۔ یہ دعائیں پڑھ لیں، اس کو ریپیٹ کر لیا کریں، میں ریفرنس ڈال دوں گا اس کی۔ ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ بما کفروا، انکار کیا اس نے میری باتوں کا، واتخذوا، انہوں نے پکڑا میری باتوں کا، کفروا واتخذوا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور پکڑا آیاتی، میری آیاتوں کو، کیا پکڑا؟ ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، ٹھٹا، مذاق، کھیل تماشا، سن کے انسنی کرنا، یہی لوگ کرتے ہیں۔ ان کا جہنم ہے ٹھکانہ، اس لیے کہ میں نے آیاتوں کو، میری رسولوں کو کفر انکار کیا، کفر کیا، اور انہوں نے ایسے سمجھا کہ میری آیاتوں، میرے رسول ایک مذاق ہے۔ یہ باتیں پلیز اپنا لیں اور اپنا کفر دیکھیں، سوچیں کہ کتنا کفر انسان میں گھسا ہوا ہے، کتنی کوشش ہماری دنیا کی لگی ہوئی ہے، کتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا مجھ سے پوچھے گا، کتنی ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اپنی اصلاح پہ غور کریں، آگے لیفٹ رائٹ جو بھی کوئی کر رہے وہ آپ پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا، آپ کو وہی نقصان دے گا جب آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلی جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اس کو کہتے ہیں فرعونیت، اسی کو کہتے ہیں تکبر۔ اللہ کی بات سے آپ اتنے مغرور تکبر میں آ چکے ہیں کہ اللہ کی بات سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بلیو کر لیتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں اور نیک عمل شروع کر دیتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک ایسے لوگوں کے لیے بہشتیں ہوں گی فردوس کی مہمانی کے طور پہ، مہمان نوازی کی جائے گی آپ کو جنت سے۔ خدا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے بات میں، اور اللہ سے اپنے وعدے نبھانے والے کون ہے زیادہ؟ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہماری ذات، کوئی شک نہیں کہ میرے رب کا وعدہ وہی پورا ہونا ہے، وہی ہوگا جو میرے رب نے کہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر الدعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔